بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج پازیٹیو سوچ چینل کا آغاز یعنی افتتاحی تقریب ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی آج کی گفتگو کا عنوان ہوگا۔ یعنی اس کی تقریب بسم اللہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی عنوان گفتگو ہوگا، اور اس پہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ایک باقاعدہ آیت مبارکہ ہے، اور اس کا پہلا حرف با ہے، پھر لفظ اسم ہے اللہ الرحمن الرحیم، مگر تدریجاً انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی، مگر آج حرف با پر بات کریں گے۔ تو علماء نحو نے، صاحبان علم و دانش نے با کی 3 اقسام بیان کی ہیں، اور اس کے مختلف معنی لیے ہیں، جس میں سے ایک جو قسم ہے اس پر بات کریں گے اور معنی آج لیں گے۔ اسے کہتے ہیں بائے مصاحبت، یا بائے تلبس بھی کہتے ہیں، اور نمبر 2 بائے استعانت، نمبر 3 بائے تیمن و تبرک۔ مگر بائے مصاحبت جو نمبر 1 پہ لی ہے، اس کا معنی ہے اکٹھا کرنا، ملانا، رفاقت اختیار کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑنا۔ گویا حرف با کا معنی ہے ملانا، جوڑنا اور رفاقت اختیار کرنا، فاصلوں کو مٹانا، منفصل شے کو متصل کرنا۔ تو اسی طرح علماء قرأت سے اگر پوچھیں تو وہ بھی با کا بتاتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ با کا مخرج شفتین ہے، یعنی دونوں ہونٹ۔ جب با کو ادا کریں تو با کی ادائیگی میں دونوں ہونٹ جو جدا جدا ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ گویا علماء نحو کی بات مانیں تب بھی، علماء قرأت کی بات سنیں تو تب بھی، دونوں میں معنی با کا ایک ہی پایا جاتا ہے، ملانا، جوڑنا، کٹی ہوئی شے کو، جدا شے کو جوڑ دینا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بندہ پڑھتا ہے تو حرف با کے اندر وہ تاثیر ہے، وہ اثر ہے، وہ خاص فیوض و برکات ہیں کہ جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کی پہلی با وہ بندے کو اپنے مالک کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ یعنی بندہ با کی ادائیگی کرنے کے ساتھ ہی اپنا تعلق اپنے مولا سے جوڑ لیتا ہے، اور مالک مہربان ہو کر اس با ادا کرنے والے کا، بسم اللہ کا آغاز کرنے والے کا پہلے حرف پر ہی اپنے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ با بندے کو رب سے ملاتی ہے، اور یہی انسانی کمال یعنی انسانی مقصود کا کمال ہے۔ انسان کا جو مقصد ہے اور اس مقصد کا جو کمال ہے وہ بندہ مولا سے مل جائے، مالک سے مل جائے، تعلق مالک سے جوڑ لے، تو یہ بندے کے لیے درجہ کمال کی حیثیت رکھتا ہے۔
گویا بسم اللہ کی با کا یہ پیغام اور میسج اور فکر یہ ہے کہ اے انسان، اے بندے، اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر، اپنے اندر داعیہ محبت پیدا کر، اپنے اندر یہ سوچ اور فکر پیدا کر کہ تو سب سے پہلے اس کے ساتھ جڑنے کی طلب پیدا کر جس نے تجھے تخلیق کیا ہے، جو تیرا الہ ہے، جو تیرا خالق ہے، جو تیرا مالک ہے، جو محبوب حقیقی ہے، جو معبود ہے تیرا، اس مالک کے ساتھ ہے بندے جڑنے کی طلب پیدا کر لے۔ اور گویا بسم اللہ کی با نے وہ فکر ملاقات الہی اور تعلق الہی کا پیغام دیا ہے۔ اور اگر آپ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں اور ان کے فرامین کو دیکھیں، تاجدار کائنات کی حدیث اور سنت و سیرت کو دیکھیں، تو وہاں سے بھی میسج یہی ملتا ہے۔ اور وہ انسان کمال ہیں، انسان کامل ہیں، اکمل ترین انسان ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنہوں نے اپنا تعلق مولا سے عملاً اتنا جوڑا، اتنا قریب ہوئے کہ رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ میرا محبوب اتنا میرے قریب ہوا ہے ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے، کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دو کمانوں سے بھی کم۔ کتنا کم؟ قرآن خاموش ہے، مگر سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اتنا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم اپنے مولا کے قریب ہوئے کہ ایک ہی فاصلہ مجھے لگتا ہے رہ گیا، بس وہ یہ کہ مالک وہ اللہ اور یہ اس کا بندہ تھا، رب خالق تھا، یہ مخلوق تھے، وہ معبود تھا، یہ عبد تھے، وہ محبوب تھا، یہ محب تھے۔ بس خالق اور مخلوق کا فاصلہ اگر سمجھ لیا جائے تو اس کے علاوہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو وہ قربتیں، وہ تعلق، وہ اپنے تعلق عطا کیے ہیں کہ کوئی اور دوری باقی نہ بچی، ساری دوریاں ختم کر دیں۔ تو وہی جو قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جو اس مقام پر پہنچے، وہ امت کو ایک میسج دیتے ہیں۔ آقا کریم بھی فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کی وصیت کی، ان میں سے ایک یہ ہے جو اس میرے ٹاپک، اس میرے عنوان گفتگو کے ریلیونٹ بات بنتی ہے۔ وہ آقا نے فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ جو تعلق توڑے تو اس سے بھی جوڑا کر۔ یعنی پیغام اپنے محبوب کو بھی یہ دیا کہ پیارے محبوب، جس طرح تو نے میرے ساتھ اپنا تعلق جوڑا اور میں نے تجھے اپنی قربتیں اور تعلق عطا کیے، اسی طرح تو اس امت کو بھی یہ پیغام اور فکر دے کہ یہ بھی میرے ساتھ تعلق جوڑنے والے بن جائیں۔ انہیں یہ فکر ہو جائے کہ ہم بحیثیت انسان، بحیثیت بندہ، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ہر وقت اس فکر میں رہیں، اس طلب میں رہیں کہ ہمارا تعلق کسی نہ کسی طریق سے اپنے مولا کے ساتھ جڑ جائے۔ اور پھر اگر اس معنی کو وسیع کریں تو یہ بات بنتی ہے کہ یہ میسج اللہ نے بسم اللہ کے با کے ذریعے دے دیا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث پاک سے دے دیا کہ تعلق توڑنے والوں سے بھی جوڑنے والے بنو۔ تو امت کو بھی یہ سبق دیا کہ اولاً مالک کے ساتھ تعلق جوڑو، پھر تعلق رسول مضبوط کیا جائے، جسے کہتے ہیں تعلق باللہ اور تعلق بالرسالت، تعلق بالتوحید اور تعلق بالرسالت، یہ تعلق مضبوط کیے جائیں۔ اور جب یہ 2 تعلق مضبوط کر لیں تو پھر ایک اور تعلق بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ ہر امتی دوسرے امتی کے ساتھ تعلق جوڑے، ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ تعلق جوڑے، ہر رشتہ اپنے رشتوں کے ساتھ تعلق مضبوط کرے، یعنی ہر جگہ تعلق جوڑنے والے بن جائیں، اپنے فاصلے مٹانے والے بن جائیں۔ مگر افسوس کہ اگر ہم اپنے
کردار پر، اپنے ماضی پر، اپنے حال پر تھوڑا سا بھی غور کریں تو ہم نے الٹ کر دیا ہے۔ اس پوری دنیا جو ایک گاؤں کی حیثیت اختیار کر رہی ہے، ایک گلوبل ولیج کی صورت اختیار کر رہی ہے، ہم قریب تو اس اعتبار سے ہو رہے ہیں مگر تعلق دن بدن وہ ٹوٹتے جا رہے ہیں، فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ سائنس نے قریب تو کر دیا مگر سائنس کے قریب کرنے کے باوجود بھی ہم قریب رہ کر بھی اپنے تعلق کو توڑنے والے ہیں، جوڑنے والے کم نظر آتے ہیں، الا ماشاءاللہ، سوائے ان خوش نصیب لوگوں کے جنہوں نے قرآن کی فکر کو اور صاحب قرآن کی فکر کو سمجھ لیا۔ ان کے علاوہ ہمارا حال الا ماشاءاللہ یہ ہے کہ آج اولادیں اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق کو کاٹ رہی ہیں یا کم از کم کمزور ضرور کر دیا ہے۔ والدین اولاد کے ساتھ، اساتذہ طلباء کے ساتھ، طلباء اساتذہ کے ساتھ، ہمسایہ ہمسائے کے ساتھ، بہن بھائی رشتہ دار اپنے رشتوں کے ساتھ جدھر نظر اٹھاتے ہیں تو یوں لگتا ہے ایک محتاط فگر دے رہا ہوں کہ شاید 90% ہم تعلق کاٹنے والے ہیں اور 10% وہ لوگ موجود ہیں جو تعلق جوڑنے والے ہیں اور اپنے ساتھ تعلق بنانے والے لوگ ہیں۔ مگر اس بات پہ فکر کرنی چاہیے کہ قرآن کی فکر ہے جوڑنے والے بن جاؤ، صاحب قرآن کی فکر ہے جوڑنے والے بن جاؤ۔ اور پھر اس سے آگے اگر دیکھیں تو جتنے اللہ کے خاص بندے ہوئے جنہوں نے اپنا تعلق ہمیشہ اللہ سے جوڑا، اللہ کے رسول سے جوڑا، اللہ کے بندوں سے جوڑا، انسانیت سے جوڑا، مخلوق سے جوڑا، وہ جو جوڑنے والا فلسفہ قرآن اور فلسفہ سیرت مصطفیٰ سمجھ گئے اور عمل کیا، ان میں سے ایک بابا فرید ہیں جنہیں فرد فرید اور بابا فرید کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے بھی ایک فلسفہ یہی جوڑنے کا سمجھایا۔ ان کو کسی محبت کرنے والے نے کینچی گفٹ کی تحفہ دیا، آپ فوراً ایک فکر کے انداز میں فرمانے لگے کہ مجھے کینچی نہ دو، مجھے سوئی دو۔ کیوں؟ فرمایا میں گانٹھنے والا ہوں، میں کاٹنے والا نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ میں توڑنے والا نہیں ہوں، میں جوڑنے والا ہوں۔ کینچی کاٹتی ہے اور سوئی جوڑتی ہے۔ گویا انہوں نے بھی یہ فکر دیا ہے امت کو کہ اے امت مصطفیٰ، اسلام کا فلسفہ یہی ہے، اسلام کی فکر یہی ہے، قرآن کی فکر یہی ہے، صاحب قرآن کی فکر یہی ہے، رب ذوالجلال کے کلام کی فکر یہی ہے، اور ہر صاحب شعور کی فکر یہ ہے، ہر صاحب اخلاق کی، انسان کی فکر یہی ہے۔ کیا؟ کہ ہر کوئی اپنے زمینی تعلق ہوں، وہ روحانی تعلق ہوں، جسمانی تعلق ہوں، وہ رشتہ داری ہو، کسی اعتبار سے بھی تعلق ہو، ہر تعلق کو جوڑنے والے بن جائیں، تعلق توڑنے والوں میں کبھی نام نہیں آنا چاہیے۔